موت آ جائے گی پھر تیاری کہاں سے کرو گے؟ موت آ جائے گی پھر تیاری کیسے کرو گے؟ اور یہ تمہیں پتہ نہیں کہ کب آئے گی. تو جب یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی اور یہ پتا ہے کہ ہاں آئے گی تو ہمیں پوری زندگی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پوری زندگی موت کے لیے تیاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہونا چاہیے, ہمیں غلط کاموں سے نفرت ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کی عبادت و ریاضت سے محبت ہونا چاہیے. نفس ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں غلط کاموں کی طرف اٹھاتا ہے. نفس ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. نفس ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں گناہ کے اندر لذت دلاتا ہے. نفس ایک ایسا دشمن ہے جس کے لیے ہمارے امام نے ارشاد فرمایا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چمکانے والے؟ اپنے آپ کو بچاؤ, بدکاریوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے نفرت کرو اور نیکیوں سے محبت کرو. کبھی درود شریف کا ورد کرو, کبھی قرآن شریف بغیر کسی کے کہے پڑھو. کبھی اس لیے قرآن پڑھو کہ یہ ہمارے محبوب پہ نازل کیا گیا ہے. کبھی اس لیے بھی قرآن پڑھو کہ یہ ہمارے مصطفیٰ پہ اس کا نزول ہوا ہے. کبھی اس لیے بھی قرآن پڑھو کہ قرآن اور کتابوں سے افضل کتاب ہے. کبھی اس لیے بھی قرآن شریف پڑھو کہ یہ ہماری کتاب ہے. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی ملی, حضرت عیسیٰ کی امتی کو بھی, مگر ہمیں قرآن پاک ملا. قرآن کی تلاوت کرو. کسی کے کہنے سے فجر میں نہ اٹھو کہ ہمارے کہنے سے نماز فرض نہیں ہوئی, خدا کے حکم سے نماز فرض ہوئی ہے. ہمارے اٹھانے سے تم پر نماز فرض نہیں ہوئی, خدا کے حکم سے نماز فرض ہوئی. لہذا خود کوشش کرو, اور اگر تم کوشش کرو تو ضرور کر سکتے ہو. اگر تم ارادہ کرو تو ضرور کر سکتے ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے جب فجر میں یا کسی اور وقت میں اٹھانا پڑے. حیرت کی بات ہے کہ ہمارے اٹھانے سے نماز پڑھتے ہو, یعنی تمہیں ڈنڈے کا خوف ہے, تمہیں چھڑی کا خوف ہے, مگر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ کہ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اگر تم ڈنڈے کی بنیاد پر یا مدرس کے استاد کے خوف سے اٹھ رہے ہو, شرم کی بات ہے کہ تمہیں استاد کا تو خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں رہا. سچائی یہ ہے استاد کا خوف بعد میں ہونا چاہیے, خدا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہم استاد کے کہنے سے نماز نہیں, خدا کے حکم سے نماز پڑھتے ہیں. آپ کو بدلو, موت کا پتہ نہیں کب موت آ جائے, کب زندگی ساتھ چھوڑ دے, کب لوگ لے جا کے دفنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, مولا تمہیں اور ہمیں بدکاریوں سے نفرت عطا فرمائے, گناہوں سے نفرت عطا فرمائے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. تم عالم دین بننے آئے ہو. دنیا والوں کو دیکھو گے تو بڑے اوباش ملیں گے, دنیا داروں کو دیکھو گے تو بڑے عیاش بھی ملیں گے, دنیا داروں کو دیکھو گے تو بیسوں خرافات کرتے ملیں گے. تم ان کی نقل نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم ان سے الگ ہو, تم ان سے منفرد ہو, تم ان سے جدا ہو. تم دین کے رہبر بننے آئے ہو, تم دین کے ذمہ دار بننے آئے ہو. تمہیں ان کو دیکھ کے نہیں چلنا, وہ دین کے رہنما نہیں ہے, وہ دین کے پیشوا نہیں, وہ عوام میں ہیں, تم خواص میں شمار ہوگے. وہ امام نہیں بنیں گے, تم امام بنو گے. وہ مولانا نہیں بن رہے, تم عالم بنو گے. وہ دین کی خدمت نہیں کرتے, تمہیں دین کی خدمت کرنا ہے. تو جب تمہیں دین کا خادم بننا ہے, تمہیں اس کا احساس کرنا پڑے گا کہ ہم آج جو تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ کرنا ہے. کس کی؟ اس دین کی جس دین کی تبلیغ ہمارے تمہارے آقا نے فرمائی ہے, اس دین کی جس دین کی تبلیغ حضرت صدیق اکبر نے فرمائی ہے. اس دین کی تمہیں تبلیغ کرنا ہے جس دین کی تبلیغ حضرت عمر فاروق نے کری ہے, عثمان غنی نے کری ہے, مولا علی نے کری ہے. اور اس دین کی ہمیں تبلیغ کرنا ہے جس دین کی خاطر ہمارے تمہارے امام مولا امام علی مقام نے میدان کربلا میں قربانی دی ہے, حضرت علی اصغر نے قربانی دی ہے, حضرت علی اکبر نے قربانی دی ہے. اس دین کی خدمت کا منصب اگر تمہیں دیا جا رہا ہے تو سوچو ہم اس منصب پہ بیٹھنے سے پہلے اس کے لائق بننا پڑے گا. اس منصب پہ بیٹھنے سے پہلے اس کی طرح بننا پڑے گا. کیسے بنیں گے؟ یہی کہ ہم رات بھر موبائل چلائیں اور صبح فجر کے ٹائم سوتے پڑ جائیں. ہم رات بھر موبائل دیکھیں اور نماز فجر جب تک ڈنڈا نہ پڑے ہم رات بھر موبائل دیکھیں. مسجدوں میں اذان ہوتی رہے اور کہا جاتا رہے حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف, اور ہم بستروں پہ آرام کرتے ہیں. نہیں, یاد رکھو ہمیں دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھو, خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو. ہمیں دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھو, اپنے دل کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت دلوں میں نور لاتی ہے, عبادت گناہوں سے بچاتی ہے. اللہ رسول کا ذکر بدکاریوں سے اور اللہ رسول کا ذکر گناہوں سے نفرت دلاتا ہے. جب تم یہ ذکر کرو گے شیطان تمہیں روکنے آئے گا. جب تم یہ ذکر کرو گے شیطان تمہیں بہکا, ارے چل مارکیٹ میں گھوم کے آئیں گے بڑا مزہ آئے گا, ارے چل کھیت میں گھوم کے آئیں گے بڑا مزہ آئے گا, ارے چل وہاں تک ٹہل کے آئیں گے, بڑا کہاں جا رہا ہے تو, 1 گھنٹہ تلاوت. شیطان تمہیں حملہ کرے گا, روکے گا. سمجھ جانا یہ وہی شیطان ہے جو ہم کو عبادت سے روکتا ہے, یہ وہی شیطان ہے جو ہم کو نیک کاموں سے روکتا ہے. بدکاریاں دن بھر کرتے رہو, شیطان کبھی نہیں روکے گا. کیوں؟ لذت آتی رہے گی, شیطان لذت دیتا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تمہیں
دین پاک کے مصطفیٰ کا خادم بنائے، اس منصب پہ بیٹھائے، لیکن اس منصب سے بیٹھنے سے پہلے اپنے اندر دیکھو کہ کیا تم اس کے لائق ہو، کیا اس لائق بن گئے۔ صرف دستار کامیابی نہیں ہوتی ہے، صرف مدرسے میں پڑھ لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے، صرف ظاہری علم حاصل کرنا کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اگر نورانیت اور روحانیت سے دور رہا تو بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، قوم کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو علم بھی حاصل کرے اور پھر نور علم بھی حاصل کرے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، عبادت کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورد و اذکار کرو، کبھی درود شریف کا ورد کرو، کبھی کوئی قرآن شریف کی صورت یا کوئی آیت لے لو اس کا ذکر کرو، کبھی کچھ نہ کر سکو تو اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے جو وہ گناہ کرتا ہے، ہر بندہ کو معلوم ہے جو اس نے گناہ کی ہے، وہ سامنے رکھ کر مسجد میں بیٹھ کر استغفار پڑھو، اس کا ورد کرو، کبھی لاہور شریف کا ورد کرو۔ فرمایا کہ لاہور شریف پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے۔ کبھی بھی تمہیں عبادت کرنے سے کچھ اگر ہچکچاہٹ ہو اور دل میں کوئی بات آئے، سمجھ جاؤ شیطان میرے قریب ہے، فوراً لاہور پڑھو کہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے۔ یہ سب ہمارے بزرگوں نے ورد سکھائے۔ آخر میں اتنی سی بات کہنا ہے کہ موت کا پتہ نہیں کب کس کو موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے القمر بھائی کی اہلیہ کو طریق رحمت فرمائے، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں اور تمہیں بھی ایمان کے ساتھ زندگی اسی پہ موت عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہنی ہے، کئی دن سے سوچتا تھا تو میں بلاؤں گا اور اس کے بعد کہہ دوں گا۔